آخر میں جس کو جہنم سے نکالے گا، آب حیات کے اندر داخل کرے گا اور جہنم کے دروازے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے. جب جہنم کے دروازے کے اوپر لا کر کے کھڑا کیا جائے گا تو اس کا چہرہ ابھی جہنمی کی طرف ہوگا. ہماری زندگی میں جب کبھی مشکلات آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اسی پریشانی میں اپنے کسی بھائی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے وہ جہنمی جہنم سے نکل تو چکا ہوگا، لیکن جہنم کی طرف جب اس کا چہرہ ہوگا، بار بار جب اسے دیکھے گا تو ماضی میں جو اسے عذاب دیا جا رہا تھا، ماضی میں جو عذاب سے دوچار ہو رہا تھا، وہ اس کو یاد کرے گا. اس لیے اپنے رب سے کہے گا کہ اے اللہ، میں بار بار جہنم کو دیکھتا ہوں تو ماضی کی باتیں یاد آ جاتی ہے. اے اللہ، میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے، اور یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد کوئی اور خواہش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کس قدر رحیم اور شفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، کیا میں تیرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دوں گا تو پھر تیری کوئی دوسری گزارش تو نہیں ہوگی، یہ تیری آخری خواہش ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی اور خواہش نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے گا، اور جب دوسری طرف پھیر دے گا تو جدھر اس کا چہرہ جائے گا وہاں پر ایک سامنے درخت نظر آئے گا. جب سامنے درخت کو دیکھے گا تو پھر اپنے رب سے کہے گا کہ اے اللہ، تو نے میرے اوپر اتنا انعام و اکرام کیا کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، تو نے مجھے جہنم سے نجات دیا، تو نے مجھے آب حیات کے اندر داخل کیا. میرا چہرہ جہنم کی طرف تھا، تو نے میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر دیا. اے اللہ، میری آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، ابھی تو نے تو کہا تھا کہ یہ میری آخری خواہش ہے، پھر تیری آخری خواہش کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیری آخری خواہش ہے، اس کے بعد تو کوئی اور خواہش نہیں ہوگی؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، یہ جو سامنے درخت ہے اس درخت کے سائے میں کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے میں کر دے گا، اور جب وہ بندہ اس درخت کے سائے میں جائے گا تو پھر وہاں سے ایک اور درخت جو اس سے ہرا بھرا پھلدار درخت ہوگا نظر آئے گا. اس درخت کے سائے میں جانے کے بعد پھر اس کے جی میں خواہش آئے گی کہ کاش کہ میرا رب اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں کر دیتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. چنانچہ پھر اپنے رب سے کہے گا کہ اے اللہ، میری اور آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو کہا تھا کہ یہ میری آخری خواہش ہے. کہے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہے گا کہ اللہ، یہ جو ہرا بھرا درخت ہے اس کے سائے میں کر دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں بھی کر دے گا، اور جب اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں کر دے گا وہاں سے جنت کا دروازہ بالکل قریب ہوگا، اور وہ جنت جس کی فضیلت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جب اس کے دروازے کو دیکھے گا تو اس بندے کے جی میں خواہش آئے گی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کے دروازے کے قریب کر دیتا. چنانچہ اپنے رب سے پھر گزارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ، میری آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہے گا کہ اللہ، اس جنت کے دروازے کے قریب کر دے، گرچہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر یا نہ کر. بالآخر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹیپ در اسٹیپ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، لیکن اس اعتبار سے کرے گا
جب جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو پھر اس کی خواہش ہوگی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے داخل کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ داخل بھی کرے گا۔ اور جب داخل کرے گا جنت کے اندر، اللہ اکبر، وہ جنت جس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ آج کیا ہے؟ دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، لیکن جن کے پاس جنت کی اہمیت تھی انہوں نے دنیا کو اپنے ٹھوکروں میں مار دیا اور کہا کہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور روایت ہے، ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا تو ایک صحابی کھجور چبا رہے تھے، اور کھجور جب چبا رہے تھے کھجور کو پھینک دیتے اور کہتے ہیں کہ جب تک میں کھجور چباتا رہوں گا تب تک میں جنت سے دور رہوں گا، اس لیے کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور لکڑی کا ڈنٹا لیے ہوئے میدان کارزار کے اندر کود جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے جام شہادت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے وہ جنت کی اہمیت تھی، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب یہ مشرف اسلام ہوتے ہیں تو اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، سسرال والوں نے کہا کہ تم انہیں نہیں لے جا سکتے۔ اپنے بیٹا، 1-1.5 سال کا بیٹا ہے، ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ خاندان والوں نے کہا کہ یہ میرے خاندان کا مستقبل، اسے بھی تم نہیں لے جا سکتے۔ پھر جو کچھ انہوں نے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں مال کمایا تھا اس کو لے کر کے گٹھڑی باندھ کر کے لے جانے لگے۔ خاندان والوں نے کہا کہ تم نے یہاں کمایا ہے، اس مال و دولت کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ خاندان والوں نے مال و دولت کو بھی چھین لیا۔ مدینہ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ میں لوٹا پٹا کر کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن اگر تم ایمان بچا کر کے آئے ہو، دنیا کو اگر ٹھکرا کر کے آئے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تجھے نواز دے گا۔ اور ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دینی بھائی ہے، میرے پاس 2 گھر ہیں، انہیں جو گھر پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس 2 دکان ہیں، انہیں جو دکان پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، انہیں جو پسند ہو اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے نکاح کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہاری تجارت کے اندر برکت عطا کرے، مجھے صرف مدینہ میں جو بازار ہے اس بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدینہ کے بازار میں گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت عطا کی کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ کے اندر جو گھر تھے وہ چھوڑ دیجئے، مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر کی دوری پر کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات تھے، 9 اور 4 بیویاں تھی۔ ہر ایک بیوی کو ترکے میں کئی 1000 دینار چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب ایمان کو بچا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی عطا کیا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے۔ آج ہمارا ایمان چند ٹکوں کے اوپر بکنے والا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہماری یہ حالت ہے۔ جیسا کہ کئی مقررین نے آپ کے سامنے پیش کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی مت کرنا، غمزدہ مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہنا، تم ہی جو ہے سربلند رہو گے۔ آج دنیا کے اندر ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، سربلند نہیں ہیں، تو جواب حاضر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ اگر تم مومن رہو گے تو ہم تجھے سربلند کریں گے۔ اس کا خود جواب مل رہا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جب جنت کے اندر داخل کرے گا، وہ جنت جس کی چوڑائی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو صرف دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائے، اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اتنی بڑی جنت جو دیکھ رہے ہو وہ تمہارے حصے کی جنت۔ اب بتلائیے کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کی وسعت سے زیادہ ایک جنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے حصے کی جنت ہے۔ وہ تو اسی میں پھولے نہیں سمائے گا کہ اتنی بڑی جنت مجھے مل گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ جنت، یہ تو ہے ہی ہے، اس سے 10 گنا اور، یہ تو ہے ہی ہے، مزید 10 گنا اور۔ اللہ اکبر! جب وہ کہے گا کہ مزید 10 گنا اور، تو اس بندے کو یقین نہیں آئے گا، اور وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس جملے کو سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنے کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بندے کے جملے کو سننے کے بعد ایسے ہی مسکرائے گا جس طریقے سے میں مسکرا رہا ہوں، اس لیے اللہ کی نقالی کرتے ہوئے میں مسکرا رہا ہوں۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر پہنچے تو اپنے ساتھیوں کے سامنے مسکرانے لگے، تو جب مسکرانے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہاں پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مسکراتے ہوئے پایا ہے، نبی کی اقتداء میں مسکرا رہا ہوں۔ وہ جو آخری جنتی ہوگا اس کا بیان ہے کہ وہ جنت کے اندر مزید ایک بہترین عمارت کو دیکھے گا، اور جب بہترین عمارت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ یہ کن لوگوں کی عمارت ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ قرآن کے تلاوت کرنے والوں کی عمارت ہے، قرآن پڑھنے والوں کی عمارت ہے۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و نکبت ہماری مقدر بن چکی ہے۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ معزز ہوں، مکرم ہوں، تو آج ہمیں اسی کتاب سے قریب ہونا پڑے گا، جیسا کہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو معزز کیا اور مکرم کیا۔ کیوں؟ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، اور بہت ساری قومیں ذلیل ہوئی اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے روئے زمین کے اوپر جو مسیح دجال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ مسیح دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر فرض نماز میں اور ہر سنن نماز میں اور ہر نفل نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں۔ پرسوں جو ہے جمعہ کا دن گزرا ہے، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، مکمل تو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی شخص سورہ کہف کی شروع کی ایک آیت اور آخر کی شروع کا ایک رکوع اور آخر کا ایک رکوع پڑھ لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرسوں سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ تو شاید بعض لوگ ہوں گے جنہوں نے ہفتہ میں ایک دن تلاوت کرنے کی بات کی گئی ہے، ہفتہ میں ایک دن ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آج جو مسلمان پریشان ہیں، ان کے پریشانی کے سببوں میں پہلا سبب یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن سے قریب آئیں، قرآن پڑھیں۔ ابھی جو ہے گزشتہ مہینہ ورلڈ کپ چل رہا تھا، اور ورلڈ کپ جب چل رہا تھا تو میں نے دیکھا نوجوانوں کو 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ، کیونکہ یہ دن والا مقابلہ تھا۔ 2020 جب چلتا ہے تو جو ہے 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو 8 9 گھنٹے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جب تک کس طریقے سے ایک بولر نے بولنگ کی ہے اور کس طریقے سے ایک بیٹسمین نے بیٹنگ کیا ہے، تب تک جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے 1 مہینہ تک ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے ٹچ والا جو ہے موبائل جو ہے ان کے سامنے ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس 8 گھنٹہ کھیل دیکھنے کے لیے ہے، اور وہ بھی اس مہینے کے اندر جس مہینے میں ہم یہ روزانہ سنتے تھے اور سنتے ابھی بھی ہیں کہ جو ہے فلسطین کے اوپر جو ہے کیا ظلم نہیں ڈھایا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ہم مومن کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، خود آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، مان لیجئے مثال کے طور پر فلسطین کے مومن کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، پریشان ہیں، غزہ میں مسلمان پریشان ہیں، اور بازط پور میں اگر رہنے والا اگر مومن ہے تو ویسے ہی تکلیف محسوس کرے گا جیسا کہ فلسطین کا جو ہے مومن تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ غزہ میں رہنے والا مومن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور غزہ میں رہنے والے ایک شخص نے آ کر کے ٹی وی پر آ کر کے بیان دیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، لیکن تم جو دنیا کے لوگ ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم مر چکے ہو، میں زندہ ہوں لیکن تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم مر چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں زندہ ہوں۔ تو پوری دنیا میں اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو بازط پور میں رہنے والا جو مومن ہے وہ بھی ویسی تکلیف محسوس کرے گا۔ اور آپ نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک سر ہے، اور سر میں جب درد ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس درد کو صرف سر ہی محسوس کرتا ہے، بلکہ اس درد کو پورا جسم جو ہے محسوس کرتا ہے، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ بخار کو پورا جسم جو ہے محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں اگر درد ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، دانت میں اگر درد ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی دنیا کی کسی خطے میں مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو کسی گوشے میں مومن ہوگا اس درد کو محسوس کرے گا۔ تو آج ہم 8 گھنٹے تک
موبائل کی اسکرینوں کے اوپر ہم کھیل دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں چند منٹ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج حالت تو یہ ہے کہ جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت جو ہے موبائل ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت جو ہے موبائل ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہمارے دوست و احباب نے کیا میسج بھیجا۔ اس لیے پہلا سبب یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ آج قرآن کی بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بھی محنت کی جا سکتی ہو اس کتاب سے قرآن قریب لانے کی، وہ محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کتاب سے جب ہم قریب ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معزز کرے گا اور مکرم کرے گا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ پوری کی پوری قوم گناہ میں ملوث ہے۔ پوری کی پوری قوم گناہ میں ملوث ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مان لیجئے ٹھیک ہے ہمارے یہاں شرک نہیں ہے، مان لیجئے ہمارے یہاں بدعت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کون سے گناہ نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ کیا جا رہا ہے، اور جب تک گناہ ہوتا رہے گا، جب تک معاشرے میں گناہ ہوتا رہے گا، تب تک ہم پریشان رہیں گے۔ جب تک اس گناہ کے خلاف ہم آواز نہیں بلند کریں گے، ہم اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم پریشان رہیں گے۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر ایک مرتبہ بارش روک دی گئی۔ میں مدھوبنی کے جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں، بارش تو ہوئی لیکن بعد میں بارش ہوئی، تمام کسان جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آج ہم بھی جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ وقت پہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں برس رہا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک لیا، اور جب پانی کو روک لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ایک میدان میں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم انسان تو انسان، تیری جو دیگر مخلوقات ہیں، اے اللہ تو نے بارش کو روک لیا ہے، اے اللہ تو بارش کو نازل فرما، نہیں تو ہم انسان بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور تیری جو یہ دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے، اے اللہ بارش کو نازل فرما۔ آج ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ اے موسیٰ سنو، تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اور اس نے ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کیا ہے، اور جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا، اس مجلس سے نہیں اٹھے گا، تب تک میں پانی کو نازل کرنے والا نہیں۔ دیکھیں، گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا ناپسندیدہ ہے۔ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرنے والا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے ترسا دیا، اور پوری مخلوق کو کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک لیا۔ تو حضرت موسیٰ کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، قوم کے لوگ تو تھے ہی میدان کے اندر، جو وحی نازل ہوئی تو اس وحی کو قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ مثل سنا ہوگا، چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی اگر کسی شخص کے چہرے کے اوپر اگر داڑھی بھی نہیں ہوگی اور اگر اس نے چوری کیا ہے، اور اگر اس کو کہا جائے تو ایسی صورت میں وہ کھجلانے لگے گا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے چہرے کے اوپر جو ہے تنکا ہے۔ تو اتنے لوگ میں جب حضرت موسیٰ نے وحی کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے،
تو جو گنہگار تھا اس نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ میرے ہی طرف، 40 سال سے وہ کہیں ایک جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، اور اس کے اوپر وہ توبہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، شفیق ہے۔ اس بندے نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کیا، استغفار کیا۔ حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، اور غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب وہ معاف کرے گا تو آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل کرے گا، مال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اس بندے نے اللہ کے سامنے توبہ کیا بیٹھے بیٹھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کی ضرورت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہ رگ ہے جس کو کاٹا جاتا اس سے بھی زیادہ قریب ہمارا رب ہے۔ اس لیے ہمیں رب سے وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس گنہگار نے توبہ کیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر میں اس مجلس سے اٹھ کر کے جاؤں گا تو پوری کی پوری آبادی سمجھ لے گی کہ یہی شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا اور توبہ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے اے اللہ میں اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں جرم نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جن جرائم کا میں نے ارتکاب کیا ہے اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول کیا، اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی شخص اٹھا بھی نہیں اور بارش نازل ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے رب سے التجا کیا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو نے کہا تھا کہ تیرے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اور جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا میں بارش نازل نہیں کرنے والا ہوں۔ لیکن اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ کوئی شخص اٹھا بھی نہیں، کسی کو میں اٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور بارش بھی نازل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرا وہ